بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں آج تک بکنے والی مہنگی ترین گائے، یہ واقعہ ایک غریب اور یتیم لڑکے کی گائے کا قصہ ہے، جسے قرآن پاک میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے سورۃ البقرہ گائے والی سورت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح بزرگ گزرے تھے۔ ان کی اولاد میں سے ایک لڑکا تھا جو ابھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس ایک ہی گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچھیا کو پکڑا اور جنگل میں لے گیا اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس بچھیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوانی میں پہنچ کر باپ کی طرح نیک سیرت اور ماں کا فرما بردار بنا۔ اس جوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت، درمیانی حصے میں سوتا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا، اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی کے بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی۔ اس کی کمائی کا ذریعہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنا اور انہیں بیچنا تھا۔ لکڑیوں کو بیچ کر 1/3 حصہ صدقہ، 1 حصہ اپنی ضرورت اور 1/3 حصے کو ماں کی خدمت کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ اور ادھر جنگل میں بچھیا بھی بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی۔ ایک دن جوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچھیا کا ذکر کرتی ہے اور اسے اپنے والد کا پورا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے، وہ بچھیا اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی، لہٰذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا، اور وہاں جا کر تم نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا مانگنی ہے، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، میرے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بولا، وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی، ایسی لگی کہ جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہوگی۔ جوان اسی جنگل میں پہنچے اور رب کے آگے دعا گو ہوا تو فوراً ہی ایک خوبصورت و حسین گائے دوڑ لگائے جوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گائے کو پکڑے جوان نے گھر کی راہ لی اور والدہ کی خدمت میں آ پیش ہوا۔ جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی، بیٹا، جا کر اس گائے کو بازار میں فروخت کر آ، لیکن مجھ سے مشورہ کیے بغیر کسی کو گائے نہیں دینی۔ اس گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا، میں اس گائے کو 3 دینار سے زیادہ میں خریدوں گا، لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا، 3 دینار سے زیادہ تو کیا، تم مجھے جتنے دینار دے ڈالو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ماں کے مشورے بغیر تمہیں گائے دے دوں۔ لڑکا ماں سے مشورہ کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا، یہ گاہک مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم واپس بازار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کہ ہم اس گائے کو کب بیچیں۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر لیا اور سارا ماجرا سنانے کے بعد فرشتہ، جو کہ گاہک کی صورت میں تھا، کہنے لگا، ابھی کچھ دنوں کے لیے اس گائے کو تم مت بیچنا، آنے والے دنوں میں اس گائے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے لوگ ہوں گے، اور اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر قیمت مانگتے ہو تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص عامیل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے لڑکے تھے۔
قتل کے بعد اس کے لاش کو ویرانے میں چھپا ڈالا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے یا اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی، اس گائے کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی، اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے۔ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخرکار بنی اسرائیل کے لوگ اسی لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں اور لڑکے کی منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیا۔ گائے ذبح ہوئی، مقتول کی لاش کو ہڈی ماری، مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے 2 چچزاد بھائی ہیں، انہوں نے میرے مال متاع کے لیے مجھے قتل کیا۔ ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر وہیں قتل کیا جاتا ہے اور ماں کے فرمانبردار بیٹے کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا ہم آپ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پناہ ہے بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہوں جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی جاتی ہو اور نہ وہ زمین میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ آپ ٹھیک ٹھیک بات لائیں۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا تم لوگ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارو تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو اسی طرح دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 8۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔